دور کسی خوبصورت شہر میں ایک شاندار محل تھا جہاں ایک پیاری سی شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کا دل بہت ہی نرم تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی عوام کے بارے میں سوچتی، ان کا درد محسوس کرتی اور ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ لیکن محل کا بادشاہ یعنی اس کا اپنا باپ صرف اپنی عیش و آرام میں ڈوبا رہتا۔ اسے نہ بھوکے بچوں کی فکر تھی، نہ غریب ماؤں کے آنسوں کی پرواہ، نہ شہر کی بگڑتی ہوئی حالت کا اندازہ۔ شہزادی روز محل کی کھڑکی سے شہر دیکھتی اور سوچتی، میں اپنی عوام کے لیے کچھ کروں گی، ضرور کروں گی۔ ایک رات جب چاند پوری روشنی سے چمک رہا تھا، شہزادی نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، میں اپنا روپ بدل کر ایک عام لڑکی بن کر شہر جاؤں گی اور خود دیکھوں گی لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگلی صبح شہزادی نے اپنا شاہی لباس تبدیل کیا، سادہ کپڑے پہنے اور چپ چاپ محل سے نکل گئی۔ اب وہ شہزادی نہیں تھی، اب وہ ایک عام لڑکی تھی۔ شہر کی گلیوں میں چلتی ہوئی اس نے جو دیکھا، اس کا دل کانپ اٹھا۔ کہیں بھوکے بچے رو رہے تھے، کہیں ماں باپ خالی ہاتھ بیٹھے تھے، کہیں لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ گھر ٹوٹ چکے تھے، چہروں پر امید ختم ہو رہی تھی اور ہر طرف غربت کا راج تھا۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ میری عوام ہے، میں خود ان کا درد برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ واپس محل کی طرف لوٹ گئی اور سیدھا بادشاہ کے پاس گئی۔ اس نے سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا، لوگوں کی بھوک، ان کی مجبوریاں اور ان کا درد۔ لیکن بادشاہ نے صرف ہاتھ ہلا دیا۔ وہ لاپرواہی سے بولا، یہ سب میری ذمہ داری نہیں۔ شہزادی کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کا حوصلہ نہیں۔ وہ چپ چاپ راتوں کو نکلتی، غریبوں کو کھانا دیتی، بیمار لوگوں کا علاج کرواتی، بچوں کو کپڑے دلواتی۔ لوگ اسے فرشتہ جیسی لڑکی کہنے لگے، لیکن حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ شہزادی محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو، اور پھر ایک دن وہ طوفان آ ہی گیا۔ اچانک دشمنوں نے شہر پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف آگ پھیل چکی تھی، شور اور لوگوں کی چیخیں تھیں۔ محل پر بھی حملہ ہوا۔ بادشاہ زخمی ہو گیا اور دشمن اسے قید کر کر اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر کا آدھا حصہ دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ عوام ڈر کے سائے میں جینے لگی۔ شہزادی نے یہ سب دیکھا، مگر وہ چپ نہیں بیٹھی۔ اس نے کہا، اب صرف رونا کافی نہیں، اب لڑنا ہوگا۔ اس نے جوانوں کو اکٹھا کیا، انہیں ہمت دی، ٹریننگ دی اور ایک نئی فوج تیار کر لی۔ وہ خود ان کے آگے کھڑی ہوئی۔ شہزادی بولی، یہ شہر ہمارا ہے اور ہم اسے واپس لے کر رہیں گے۔ پھر وہ دن آیا جب دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی دوڑ اور ہمت کی آواز ہر طرف گونج اٹھی۔ شہزادی شیروں کی طرح لڑی۔ شہزادی نہ ہی تھکی، نہ وہ جھکی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹی۔ آخر کار دشمن ہار گئے، شہر آزاد ہو گیا، بادشاہ کو بھی چھڑا لیا گیا۔ جب بادشاہ واپس محل آیا تو اس کی آنکھوں میں شرم تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ بولا، میں غلط تھا اور تم صحیح تھی۔ شہزادی بادشاہ کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں ہمت کی چمک تھی اور آواز میں یقین۔ وہ دھیرے سے بولی، بابا، جتنا ہم اندر سے اسٹرانگ ہوں گے اتنا ہی ہمارا عوام پر اسٹرانگ ہولڈ ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی اور مسکرایا اور فخر سے بولا، تم نے مجھے صرف جینا نہیں، حکمرانی بھی سکھا دی۔ اس دن کے بعد
بادشاہ بدل گیا۔ وہ شہزادی کے ساتھ مل کر اسکول بنوانے لگا، ہاسپٹلز کھولنے لگا اور غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ شہر دھیرے دھیرے خوشحال ہو گیا، بچے ہنسنے لگے، گھر روشن ہو گئے اور لوگوں کے دلوں میں امید لوٹ آئی، اور اس طرح اسٹرانگ ہولڈ بن گیا ان کے شہر کی پہچان، ہمت، رحمت اور انصاف کا سمبل۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔